अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे लोगों की क्वालिटीज़ के ऊपर कि एक अच्छे लोगों में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे जो है एक अच्छा लोगो बनता है। देखिए, जब लोगो डिज़ाइन की बात आती हैं तो हर ब्रांड या हर कंपनी की ये ख्वाहिश होती है कि उनका लोगो जो है वो यूनिक हो और इसके अलावा लोग उसको फ़ौरन पहचान सकते हों। और अक्सर जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो इस चीज़ की डिमांड करते हैं। तो अब वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक बेहतरीन लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम उन प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे और इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि उनको समझना एक क्लाइंट के लिए भी ज़रूरी होता है और एक डिज़ाइनर के लिए भी ज़रूरी होता है। तो जब भी हम एक अच्छे लोगो की बात करते हैं तो एक अच्छा लोगो जो होता है वो सिंपल होता है। उसमें आपको ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स देखने को मिलते हैं, ना आपको जो है ओवररेटेड कलर्स देखने को मिलते हैं, बल्कि वो एक बेहतरीन और क्लीन तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है। और जब हम एक लोगो को सिंपल रखते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक सिंपल लोगो जो होता है वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल होता है। मतलब लोग जो हैं अगर उसको दूर से भी देख लेते हैं तो वो उसको फ़ौरन पहचान लेते हैं। इसके अलावा अगर आपका लोगो किसी प्रोडक्ट पर बना हुआ हो और वो प्रोडक्ट बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स के बीच में रखा हुआ हो, तो तब भी जो है आपका लोगो वो रिकॉग्नाइजेबल होता है और लोग उसको पहचान सकते हैं। तो जब भी हम लोगो डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन का एक प्रिंसिपल है जिसको किस प्रिंसिपल कहा जाता है, KISS, यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो उस किस प्रिंसिपल पर अमल करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप किस प्रिंसिपल पर अमल करके लोगो डिज़ाइन करते हैं तो उसमें आपको जो है फिर सिंप्लिसिटी ज़रूर देखने को मिलती है। जो सेकंड क्वालिटी एक अच्छे लोगों में होती है वो ये है कि एक अच्छा लोगो मेमोरेबल होता है। जब भी हम लोगों को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि वो सिंपल हो तो वो फिर मेमोरेबल भी होता है। मेमोरेबल का मतलब ये है कि अगर लोग उसको एक बार भी देख लेते हैं तो वो लोगों के ज़हनों में बैठ जाता है, और कल को जब आपके ब्रांड या कंपनी की बात होती है तो फ़ौरन ज़हन में जो है आपका लोगो आता है। तो यही एक अच्छे लोगों की क्वालिटी होती है कि एक अच्छा लोगो जो होता है वो मेमोरेबल होता है। जो थर्ड क्वालिटी एक अच्छे लोगों में देखने को मिलती है वो ये है कि एक अच्छा लोगो जो होता है वो टाइमलेस होता है। टाइमलेस का मतलब ये है कि एक लोगो आज जिस तरह नज़र आता है, अगर हम आज से 10 या 20 साल बाद भी उसको देखते हैं और वो वही सेम लुक प्रोवाइड करे और ओल्ड न लगे, तो ये फिर एक टाइमलेस लोगो होता है और ये फिर एक अच्छा लोगो माना जाता है। तो जब भी हम लोगो डिज़ाइन करते हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखते हैं कि ये लोगो जो हैं आज से कुछ साल बाद फिर बोरिंग ना लगे। इसलिए इस चीज़ को ज़हन में बिठा लें कि आपने लोगो डिज़ाइन करते वक्त ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना। जब ट्रेंड्स की बात आती है तो बेहतर है कि आप ट्रेंड्स को जो है फैशन इंडस्ट्री तक ही महदूद रखें। उनको आप लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में ना ही लेकर आए तो बेहतर है, क्योंकि ट्रेंड्स जो होते हैं वो आते हैं और फिर चले जाते हैं, और जब किसी चीज़ का ट्रेंड चला जाता है तो वो चीज़ फिर बोरिंग लगने लगती है। इसलिए जब भी आप लोगो डिज़ाइन करेंगे तो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि आप इस तरह का लोगो डिज़ाइन करेंगे कि वो टाइमलेस हों और वो आज से 10 या 20 साल बाद भी काम करें। जब हम टाइमलेस लोगो की बात करते हैं तो जो कोका कोला का लोगो है वो जहन में आता है, जो कि आई थिंक 1885 में डिज़ाइन हुआ है, और तब से लेकर आज तक उसमें हमें कुछ मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलती। आल्दो वक्त के साथ साथ वो अपडेट हुआ है क्योंकि मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं, लेकिन तब से लेकर उसने आज तक जो है अपने जो शेप है उसको मेंटेन रखा हुआ है और वो आज भी जो है नया लगता है। तो यही एक टाइमलेस लोगों की पहचान होती है और यही एक अच्छे लोगों की क्वालिटी होती है। जो फोर्थ क्वालिटी है एक अच्छे लोगों की वो ये है कि एक अच्छा लोगो जो होता है वो वर्सटाइल होता है। वर्सटाइल का मतलब ये है कि वो लोगो जो है वो हर जगह काम करता है और उसको हर जगह एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब अगर आप उस लोगो को एक छोटे से बिजनेस कार्ड पर प्रिंट करते हैं या आप उसको जो है एक बहुत बड़े बिल बोर्ड पर प्रिंट करते हैं,
تو وہ دونوں جگہ پر جو ہے ایڈجسٹ بھی ہو اور سیم لک پرووائڈ کرے، تو پھر وہ لوگو جو ہوتا ہے وہ ایک اچھا لوگو مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک واسٹائل لوگو جو ہوتا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ورژن میں بھی وہی سیم لک پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ وہ ایک کلرفل ورژن میں نظر آتا ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب بھی آپ لوگو ڈیزائن کریں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے آپ اس کو بلیک ورژن میں ڈیزائن کریں۔ جب آپ کا بلیک ورژن جو ہوتا ہے وہ ایک کلائنٹ کو پسند آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے دوسرے کلرز میں بھی جو ہے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک لوگو کو جو ہے کلرفل ورژن میں ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کا بلیک ورژن پھر وہی سیم لک پرووائڈ نہ کرے تو پھر وہ ایک اچھا لوگو نہیں مانا جاتا۔ اور جب بھی آپ ایک لوگو کو بلیک اینڈ وائٹ میں ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگو کی جو شیپ ہے یا لوگو کا جو فیل ہے اس پر آپ فوکس کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سٹارٹ سے ہی جو ہے کلرز کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں گے تو پھر لوگو کا جو شیپ ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا جا سکتا، یا لوگو کا جو فیل ہے وہ اس طرح سے اس میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لوگو کو جو ہے ورسٹائل رکھنا ہے۔ جب آپ لوگو کو ورسٹائل رکھتے ہیں تو پھر وہ ایک اچھا لوگو جو ہے کنسیڈر ہوتا ہے۔ جو ففتھ اینڈ فائنل کوالٹی ہوتی ہیں ایک اچھے لوگو ڈیزائن کی، وہ یہ ہے کہ ایک اچھا لوگو جو ہوتا ہے وہ اپروپریٹ ہوتا ہے۔ اپروپریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس لوگو کو ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ اس مقصد پر پورا اترتا ہے، یا جو میسج کنوے کرنا ہوتا ہے ایک لوگو کے ذریعے سے وہ اس میسج کو پوری طرح کنوے کرتا ہے، تو تب جا کر وہ ایک اچھا لوگو مانا جاتا ہے۔ اگر ہم اپروپریٹ کو فردر ایکسپلین کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی ایسے اسٹور کے لیے لوگو ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ بچوں کے کھلونے بناتے ہیں، تو پھر آپ ان کو جو ہیں ان کے ریکوائرمنٹس کے مطابق، ان کے کام کے مطابق جو ہے لوگو ڈیزائن کر کے دیں گے۔ آپ ایک ایسے اسٹور کو جو ہے اس طرح کا لوگو ڈیزائن کر کے نہیں دے سکتے جس طرح کا لوگو آپ ایک لا فارم کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں یا آپ کسی میڈیکل کمپنی کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں۔ جو لا فارم کا لوگو ہوگا وہ اس کے بزنس کے مطابق ہوگا، جو میڈیکل کمپنی کا لوگو ہوگا وہ اس بزنس کے مطابق ہوگا، اور جو فن یا انٹرٹینمنٹ کا لوگو ہوگا وہ اسی بزنس کے ریلیٹڈ ہوگا۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لے کہ ایک لوگو ڈیزائن کے لیے یہ شو کروانا ضروری نہیں ہے کہ ایک بزنس کیا کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی جو ہے وہ گاڑیاں بناتی ہے تو اس کمپنی کے لوگو میں گاڑی کو ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، یا ایک کمپنی جو ہے کمپیوٹرز بناتے ہیں تو اس کے لوگو میں آپ کو کمپیوٹر کا شیپ دکھانا ضروری نہیں ہے۔ اس کی بہترین اگزامپل ہمارے پاس ایپل کا لوگو ہے، یا ہم اگر نوکیا کے لوگو کی بات کر لیں تو نوکیا کے لوگو میں آپ کو موبائل فون دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو یہی ایک اچھے لوگو ڈیزائن کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک بزنس کو اپروپریٹلی ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو اب امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک اچھے لوگو کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں اور کن پرنسپلز پر عمل کر کے آپ ایک بہترین لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ مزید چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ جب بھی میرے پاس لوگو ڈیزائن کے پروجیکٹ آتے ہیں تو کلائنٹ اکثر اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لوگو بنا کر دے جس طرح نائکی کا لوگو ہے یا ایپل کا لوگو ہے، جس کو دیکھتے ہی لوگ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں برانڈ کا لوگو ہے۔ تو اکثر وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میں پھر ان سے دو سوالات پوچھتا ہوں۔ پہلا یہ کہ کیا آپ کے برانڈ کی وہ ویلیو ہیں جو آج نائکی کی ہیں یا ایپل کی ہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا آپ اپنے لوگو پر اتنا انویسٹ کرنے کو تیار ہیں جتنا آج تک نائکی نے انویسٹ کیا ہے یا ایپل نے انویسٹ کیا ہے؟ تو آبویسلی ان کا جواب جو ہوتا ہے وہ نو میں ہوتا ہے، کیونکہ ایک نیا سٹارٹ اپ جو ہوتا ہے اس کے پاس پہلے تو اتنے وسائل نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ $20 یا $30 کا پروجیکٹ لے کر میرے پاس آ رہے ہیں اور آپ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جن پہ لاکھوں انویسٹ ہوئے ہیں، تو پھر آپ جو ہیں ایک احمقانہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ڈیزائنر آپ کو اس طرح کا لوگو ڈیزائن کر کے نہیں دے سکتا کہ وہ فوراً فیمس ہو جائے اور لوگ اس کو انسٹنٹلی ریکگنائز کریں۔
آج اگر ہم نائکی کے لوگوں کو پہچان پا رہے ہیں، آج اگر ہم ایپل کے لوگوں کو پہچان پا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر جو ہے کافی خرچہ ہوا ہے۔ یہ جو سمبلز ہیں، یہ جو لوگوز ہیں، یہ ان برانڈز نے جو ہیں بار بار لوگوں کو دکھائے ہیں، مختلف ایڈز کی صورت میں، مختلف جو ہیں پروڈکٹس کی صورت میں۔ ان کے پروڈکٹس آتے ہیں، ان پر ان کا لوگو بنا ہوتا ہے، اور ان کے پروڈکٹس اچھے ہوتے ہیں، اس لیے لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور پھر لوگ جب کسی برانڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آبویسلی وہ جو ہیں اس برانڈ کے لوگوں کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں۔ تو ایک لوگوں کو اگر پہچان ملتی ہے یا ایک لوگو اگر فیمس ہوتا ہے تو وہ ایک برانڈ کی وجہ سے فیمس ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک لوگو کی وجہ سے ایک برانڈ فیمس ہوا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایک برانڈ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے ایک لوگو کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کو جو ہے برانڈ کا فیس مانا جاتا ہے۔ لیکن بات وہیں پر آتی ہے کہ ایک برانڈ جب فیمس ہوتا ہے تو ان کا لوگو جو ہے وہ فیمس ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے لوگ اس برانڈ کو اس لوگو کی وجہ سے ریکگنائز کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لے کہ ایک تھرڈ کلاس کمپنی کا لوگو بھی جو ہے تھرڈ کلاس مانا جاتا ہے، کیونکہ لوگ جب کسی کمپنی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے تو پھر ان کا لوگو جو ہوتا ہے وہ بھی افیکٹو نہیں ہوتا، پھر چاہے کسی ڈیزائنر نے جو ہے کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کیا ہو، وہ اس برانڈ کو پہچان پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر آپ آبویسلی اس ڈیزائنر کو بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ڈیزائنر نے اپنا کام صحیح طرح سے کیا ہے۔ جو غلطی ہیں وہ اس برانڈ میں ہیں، جو کمی ہے وہ اس برانڈ میں ہے۔ جب برانڈ میں کمی ہوتی ہیں، جب کمپنی میں کمی ہوتی ہیں تو اس کا لوگو جو ہے وہ پھر ریکگنائزیبل نہیں ہوتا، وہ پھر میموریبل نہیں ہوتا، اور لوگ جو ہیں اس کے ساتھ پھر کنیکٹ نہیں کرتے۔ تو اب امید ہے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی کلاس پسند آئی ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔